تو ایک طالب حق بن کر، ایک متلاشی بن کر، ایک محتاج بن کر جب ہم قرآن مجید کے سامنے بیٹھیں گے، پھر قرآن اپنا دل، اپنے خزانے اور اپنی رحمتیں، برکتیں، انوارات سب آپ کے اوپر کھول دے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم یہ جو پہلے سے لیبل لگائے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ ہم فلاں فلاں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں فلاں نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو چونکہ وہ پہلے سے ہی ہمارا برتن بھرا ہوا ہوتا ہے، تو بھرے برتن میں تو کوئی چیز نہیں آتی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر بھی وہ اپنے ہی اس نظریات اور عقائد کے لیے دلائل ڈھونڈتا پھرتا ہوتا ہے، جو اس کے خلاف ہوتا ہے اس کو اگنور کر جاتا ہے، جو کہیں کھینچا تانی کر کے، چیرا پھاڑی کر کے اگر کوئی دلیل بن سکتی ہے تو اس کو لے کے پھر کہتا ہے کہ یار مجھے میرے نظریے کی دلیل مل گئی۔ تو یہ بنیادی طور پر تو یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ بندہ ایک نظریہ پہلے سے بنا لے، پھر قرآن کے پاس جائے، دلیل ڈھونڈے۔ بھائی قرآن قائد ہے، قرآن رہنما ہے، قرآن مجید کو پڑھ کر نظریہ بنانا چاہیے۔ اپنے نظریے کے لیے قرآن سے تائید مانگنا، یہ تو عجیب و غریب حرکت ہے۔ یہ تو ایک لحاظ سے قرآن مجید کے ساتھ ایک بے ادبی والا عنصر ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن پہلے پڑھے، نظریہ بعد میں بنائے۔ جو قرآن دے وہ نظریہ اٹھا لے نا، قرآن مجید جو عقیدہ دے اس کو اٹھا لے، نہ یہ کہ پہلے سے عقیدہ بنا کے اس کے لیے دلیل ڈھونڈتے وہ قرآن میں جائے کہ قرآن مجید میں میرے لیے میری اس نظریے کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو پھر تو قرآن سے رہنمائی نہ ہوئی نا، یہ تو قرآن کو رہنمائی دینے والی بات ہوئی، یہ تو قرآن کو اپنی طرف کھینچنے والی بات ہوئی کہ بھائی یہ اب میں آگے آگے چلوں گا نظریہ لے کے، قرآن مجید دلیل لے لے جو ہے مجھے دلیل دے تو میرے پیچھے پیچھے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو آگے رکھتا ہے، قرآن مجید جہاں رکنے کو کہے گا وہ رکے گا، جہاں چلنے کو کہے گا وہ چلے گا، جو چیز عقیدے کے طور پر دے گا عقیدے کے طور پر اختیار کرے گا، جو اخلاق کے طور پر دے گا اخلاق کے طور پر اختیار کرے گا، جو عبادات کے طور پر دے گا تو عبادات کے طور پر اس کو اختیار کرے گا۔ معاملات، معاشرت، سیاست، عدالت، سماج، ساری چیزیں قرآن مجید آپ کو دیتا جائے، آپ لیتے جاؤ، اس کو کہتے ہیں اطاعت، فرمانبرداری، اطاعت شعاری، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں یقین۔ تو اس طرح پھر ایک مسلمان جو ہے وہ پھر ایک پریکٹیکل مسلمان بنے گا، پھر وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے عموماً ہم سے یہی غلطی ہوتی ہے کہ ہم پہلے ہی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، اب نام لینا مقصود نہیں ہے، کسی نہ کسی فرقے سے تعلق، کسی نہ کسی طبقے سے تعلق، کسی نہ کسی مسلک سے تعلق، کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ تعلق، تو ان تعلقات کو لے کر ہم قرآن کے پاس یوں اس لیے جاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں دلیل دینا کہ ہمارے اس نظریے کے بارے میں آپ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی دلیل فراہم کریں۔ کیوں بھائی ہم قرآن کے غلام ہیں، معاذ اللہ قرآن ہمارا غلام تھوڑا ہی ہے، ہم قرآن کے غلام ہیں، تو ہم اپنا نظریہ لے کے تھوڑی ادھر جائیں گے، ہم تو خالی ہو کے جائیں، ہم طالب بن کے جائیں، ہم محتاج بن کے جائیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی مسلک، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہم تو خود گم گشتے متاع ہیں کہ قرآن مجید ہم تیرے در پہ آئے ہیں، ہماری رہنمائی فرما، ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں کس نے بھیجا ہے، ہمیں کدھر جانا ہے، اور وہاں کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں کیسی زندگی گزارنی ہے۔ تو جیسے جیسے وہ بتائے ویسے ویسے کرو، اتبع ما اوحی الیک واتبع ما یوحی الیک۔ تو یہ پھر جا کے مسلم کے اوپر، اسلام کے اوپر انشاءاللہ مستقل ایک لیکچر آئے گا انشاءاللہ، اس پہ ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ مسلم جو لفظ ہے یہ کیا ہے، یہ اسلام کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے۔ الدین، دین کسے کہتے ہیں؟ الدین، الاسلام، المسلم، یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں، یا عطائی چیزیں ہیں، یا آسمان سے آئے ہوئے ڈیوائن چیزیں ہیں۔ یہ کوئی ہماری طرح ہم جو دنیا میں لوگ چند ایک گروہ لوگ اکٹھے ہو گئے جو ہم نام رکھتے ہوتے ہیں، اپنی جیسی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، مختلف طبقے فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مسلم اور اسلام یہ کسی نے نام نہیں رکھا ہے، یہ آسمان سے آیا ہوا نام ہے۔
تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس چینل میں ہمیشہ جڑے رہیں، انشاءاللہ ہم اس میں مستقلاً ان تمام امور کے اوپر اور بھی جو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر جو مختلف ناموں سے چلتی ہیں، اور ہم ارادی اور غیر ارادی طور پر ان چیزوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ان کو بطور ایک کہاوت اور مقولے کی بھی ہم نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کتنی ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم نادانستہ طور پر منہ سے نکالتے ہیں اور وہ کئی حوالوں سے ٹھیک نہیں ہوتے، تو ان پہ بھی ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ مختلف۔ یہ تو خیر انشاءاللہ ہم جڑے رہیں گے، یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ۔ تو ایک تو اس چینل کو جتنا زیادہ پھیلائیں اس نیت سے کہ لوگوں تک اسلام کی حقیقی روح پہنچے، لوگوں تک اسلام کا اصلی پیغام پہنچے، قرآن و سنت کی اصلی روشنی ہر دل و دماغ اور ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچے۔ اس کو اپنا مشن سمجھ کے آپ نے پھیلانا ہے، اپنے بچوں، اپنی نسلوں، اپنے آنے والے جو ہماری جو جنریشن ہے ان کے لیے اس کو اپنے ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچانا ہے۔ اس مشن میں آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ہم ساتھ جڑے رہیں گے کہ جس قسم کی کیوریز ہوں، جس قسم کے سوالات ہوں اور جس قسم کے بھی آپ کے معاملات ہوں، آپ بلا جھجک اس نمبر جو ڈسکرپشن میں ہے اس میں بھی آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو تشفی بخش ہر چیز کا انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور اپنے دین و ایمان کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور گرد و پیش کے ہر انسان کا خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔